اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ البخاری کی کتاب العلم میں ہے اور حدیث نمبر 103 ہے، 103۔ ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ باب من سمع شیئا فلم یفہمہ فراجع حتی یعرفہ۔ باب اس بارے میں کہ ایک شخص کوئی بات سنے اور نہ سمجھے تو دوبارہ دریافت کر لے تاکہ وہ اسے اچھی طرح سمجھ لے، یہ جائز ہے۔ تو حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکۃ عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب۔ قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال انما ذلك الارض ولكن من نوقش الحساب يهلك۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہیں نافع بن عمر نے خبر دی، انہیں ابن ابی ملیکہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی ایسی باتیں سنتی جس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ وہ سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ تو یہ اس حدیث میں امام بخاری اس کتاب العلم میں کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کا سوال کرنا ہے اس میں۔ تو یہاں پر یہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو کس قدر دین کی علم سے شوق تھا، دوسری بات یہ کہ وہ بات کو جب تک پوری طرح نہیں سمجھ لیتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوالات کرتی تھی اور سمجھتی تھی۔ تو کافی سمجھدار تھی ماشاءاللہ اس معاملے میں، اور بہت زیادہ دین کا ان کا شوق تھا ان کو۔ اور یہی حدیث امام بخاری جو دوسری جگہ لائے ہیں تو اس میں ہے کہ ان کا جو انداز ہے بڑے پیارے انداز میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ مجھے آپ پر فدا کرے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا پیارے انداز میں پہلے کر کے پھر سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے۔ یہ مل گیا، یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک، کہ یا رسول اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا قربان کرے۔ تو یہ ان کا اس سے میں انشاءاللہ اس پر مزید بات کرتی ہوں کہ اس انداز میں سوال کرنے میں بھی ایک حکمت تھی۔ تو بہرحال امام بخاری یہاں پر کیوں لائے ہیں اس حدیث کو کتاب العلم میں، کہ اس سے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب انسان کسی استاد سے علم سیکھ رہا ہو تو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو جب تک پوری بات سمجھ نہ آئے اسے استاد سے پوچھ لینا چاہیے، چاہے بار بار بھی پوچھنا پڑے لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ادھورا علم لے کر نہ اٹھے انسان۔ تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ باب باندھنے کی؟ کہ دیکھیں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت زیادہ غیر ضروری سوالات پوچھنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے،
اور ٹیچر کے ساتھ بھی اس طرح کے سوالات جو کہ نامناسب ہیں اور غیر ضروری ہے ان کو کرنا، یہ اچھا ادب نہیں ہے علم سیکھنے کا۔ تو اب امام بخاری ایک طرح سے بیلنس کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ انسان پوچھے ہی نہ اور خاموش ہی بیٹھے، بلکہ جہاں ضرورت ہے وہاں ضرور پوچھے، تاکہ انسان صحیح علم حاصل کر سکے، کیونکہ کچا پکا جو علم ہوتا ہے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور اس سے خود بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اصل باب سے تعلق ہے۔ اب حدیث میں کچھ اور مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو پہلا تو یہی مسئلہ ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ بہت زیادہ دین کا علم سے شوق رکھتی تھی اور ذہین تھی، اور پھر وہ بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے بار بار سوال بھی کر لیتی تھی۔ تو یہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام کی بہت بڑی اسکالر ثابت ہوئی وہ، اور بہت بڑے کئی صحابہ نے آپ سے علم حاصل کیا۔ تو دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے حساب ہوگا، قیامت میں بندوں کا حساب ہوگا۔ تو اب یہاں پر جو حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حساب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حساب کی بات کی وہ مشکل حساب تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیوں یہ سوال کرنا پڑا؟ کیونکہ قرآن میں سورہ انشقاق کی آیت نمبر 8 ہے کہ اور یہی بات حضرت عائشہ نے یہ جو یہاں پر جو کوٹ کی حضرت عائشہ نے یہی آیت پڑھ کے سوال پوچھا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ تو اس میں اس آیت میں پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جلدی حساب لیا جائے گا، آسان حساب لیا جائے گا، اور اپنے گھر والوں میں جنت کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ تو ایک طرف تو یہاں یہ بات ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے بظاہر ایسا لگا کہ یہ دو باتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہی ہیں۔ دیکھیں، من حسبہ عذبہ، جس کا حساب لیا گیا وہ اس کو عذاب ہوگا، جبکہ قرآن میں ہے کہ ان کا آسان حساب ہوگا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سوال کرنے کی نوبت آئی۔ تو اب اس کا اگر خلاصہ کیا ہے کہ حساب جو ہے، قیامت کے دن کا حساب جو ہے وہ ہر بندے سے لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ حساب کتاب سب سے ہوگا، لیکن حساب کس طرح سے ہوگا تو یہ اس میں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آسان حساب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صرف پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں جو حساب کا ذکر ہے سورہ انشقاق کی آیت 8 میں، اس میں اس کا مطلب صرف یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک صرف پیشی کی جائے گی اس بندے کی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ دکھائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ یہ سارے گناہ تم نے کیے ہیں؟ بندہ کہے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ میں نے کیے ہیں یہ گناہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہہ دے گا، فرما دے گا کہ تم پر میں نے دنیا میں بھی میں نے پردہ رکھا تمہارے ان گناہوں پر، تو میں تمہیں آج بھی تمہیں بخش دیتا ہوں، اور وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، ٹھیک ہے؟ صرف یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ گناہ کیے ہیں، تو یہ اعتراف کر لے گا بندہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوچھنے میں کیا حکمت ہے کہ اس سے پوچھا ضرور جائے گا، اس کو گناہ ضرور دکھائے جائیں گے، لیکن پھر وہ جب اقرار کر لے گا تو اس کو پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ جن کا آسان حساب ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ حکمت علماء نے بتائی کہ بندے کو ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا احساس ہوگا کہ میں نے تو واقعی میں بہت سے گناہ کیے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
میرے گناہوں پر پردہ رکھ دیا دنیا میں بھی، اور اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے آخرت میں بھی معاف فرما دیا. تو یہ ایک طرح سے بندے کو حقیقت بتائی جائے گی، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو کہ گناہوں کے بغیر جائے. تو اس وجہ سے گناہ تو ہوں گے لوگوں کے، لیکن بہت سے لوگوں کے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے. ان کو صرف ان کے گناہ دکھائے جائیں گے اور وہ اقرار کرے گا، اور پھر وہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. تو یہاں یہ جو آسان حساب کے بارے میں یہ تفسیر ہے. تو مشکل حساب کیا ہے کہ اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اس کے دیکھا جائے گا کہ تو نے اگر ایسا گناہ کیا تو اب بندے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں ایسا گناہ کیا. تو اس وقت کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو صحیح جواب دے سکے، کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے اندر کی باتیں پتہ چلیے. دنیا میں تو دیکھیں انسان غلط کام کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں نے اس لیے غلط کام کیا کہ میرے پاس یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے، اور ایکسکیوزز بہانے بنا دیتا ہے کہ میرے گناہ کی یہ وجہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ کے پاس سامنے کوئی بہانہ نہیں بنا سکے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے سینوں کے راز بھی جانتا ہے. تو اس وقت کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو غلط ایکسکیوز نہیں کر سکے گا، اور پھر وہ اس کا یا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ پر اس کو جہنم میں ڈالے، اور یا پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ تھوڑا ہمیشہ کے جہنم ہوگی یا تھوڑا عذاب ہوگا، پھر شفاعت سے باہر نکلے گا، یا جہنم کا مستحق ہو جائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو معاف کر دیا جائے. یہ ساری چیزیں پاسبل ہے، لیکن بندہ اگر حساب میں پوچھا گیا تو اس بندے کے لیے بہت مشکل دن ہوگا وہ. تو اب مزید جو ہے قرآن اور حدیث میں حساب کے بارے میں بہت سی جگہوں پر دلائل ہیں کہ حساب کتاب کے بارے میں بہت سے آیات بھی موجود ہیں اور احادیث بھی موجود ہیں. امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب میں لائے ہیں، تفسیر کے کتاب التفسیر میں لائے ہیں، حدیث 39 میں. وہاں پر سورہ انشقاق کی ان آیات کی وضاحت فرمانے کے لیے لائے ہیں. اور اس میں ساتھ ساتھ حضرت عائشہ کا، میں نے جیسے منشن کیا کہ حضرت عائشہ کا جو انداز تھا پوچھنے کا، وہ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بڑی کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو کم کر کے بیان کیا کہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، مجھ پر فدا کرے، مجھے آپ پر فدا کرے. اس کا تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ اگر بعض اوقات دیکھیں استاد کوئی بات بتا رہا ہے اور ہمارا بھی تھوڑا سا علم ہوتا ہے، تو ہمیں استاد کی بات لگتا ہے کہ شاید اس میں یہ تو صحیح بات نہیں لگ رہی، کیونکہ میرا علم تو یہ ہے، اب استاد صاحب یہ بتا رہے ہیں. تو ایسے سچویشن میں انسان اپنے زیادہ کانفیڈنس سے بات نہ کرے کہ یہ تو آپ نے یہ بتایا مگر اصل تو یہ میں نے تو یہ سنا ہے، بلکہ اس میں اپنے آپ کو عاجزی سے پھر سوال کرے، تاکہ استاد کو ایسے نہ لگے کہ اس کا جو شاگرد ہے وہ اس کے علم پر بھروسہ نہیں کرتا اور اس کی تحقیق کر رہا ہے. مگر سوال ایسے معاملات میں خاموش نہ رہے، سوال ضرور پوچھے مگر حکمت کے ساتھ پوچھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں کتاب الرقاق میں، جہاں پر باب باندھا ہے کہ جس کے حساب میں کھود کڑید کی گئی اس کو عذاب ہوگا. تو یہ سارے مسائل امام بخاری نے ثابت کیے ہیں. اب دیکھیں قرآن اور حدیث میں حساب کی جو بہت سی احادیث موجود ہیں، اور اس کے بارے میں جو کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے ویسے تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ چند کچھ باتیں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو. تو دیکھیں پہلے تو یہ کہ آسان حساب کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. ٹھیک ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ مجھ سے آسان حساب لینا، اور اس دعا کو ہمیں کثرت سے مانگنا چاہیے. پھر
حساب کس طرح ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو الگ الگ تنہا حساب دینا ہوگا. یعنی یہ بات ہے، یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جو ایمان والے لوگ ہیں اور گناہگار ہیں تو ان کا حساب جو ہے وہ الگ الگ لیا جائے گا، تاکہ دوسرے لوگوں سے پردے میں لیا جائے گا. تو اس کا طریقہ جو ہے انشاءاللہ ابھی بتاتی ہوں میں دوسرے حدیث سے. لیکن اس میں جو ہمارے پاس دلائل ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ مریم کی آیت 95 وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سارے لوگ قیامت کے روز اللہ کے حضور تنہا ہوں گے، تنہا پیش کیے جائیں گے. اچھا، پھر سورہ زلزال میں ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ الگ الگ حاضر کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں. تو اس روز الگ الگ حاضر ہوں گے تاکہ اپنے اعمال ان کو دکھائے جائے. تو یہ جو ہے یہ مومنوں کی بات ہے، ٹھیک ہے. پھر اگلا ہے بات کے حساب کتاب لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے بغیر ترجمان اور بغیر حجاب کے براہ راست سوال جواب کے کرے گا، ٹھیک ہے. اس وقت کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ترجمہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی زبانیں تو کئی قسم کی دنیا میں بولی جاتی ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی اس کے محتاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے سے براہ راست بغیر ترجمان کے اور بغیر حجاب کے براہ راست، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوگا اس وقت بندے کا. تو اس کے بارے میں حدیث ہے حضرت عدی بن حاتم کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تم میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب ہوگا نہ ترجمان. اور یہ تم میں سے کوئی ایک کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا، وہ جواب دے گا کیوں نہیں دیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ ٹھیک ہے. وہ کہے گا کیوں نہیں بھیجا تھا؟ انسان اس وقت اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی. اب یہاں پر اس کو آگ کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس سے ایک طرح سے دیکھا جائے تو آسان حساب نہیں لیا جا رہا، ٹھیک ہے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ مال بھی دیا تھا تم کو میں نے نعمتیں دی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تاکہ وہ تم کو صحیح باتیں سکھائے دین کی. تو اب لہٰذا تم میں سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ٹھیک ہے. یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کا قول بتایا، پھر یہاں بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہیے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے، اور اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ملے تو اچھی بات کر کے آگ سے بچو. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس میں ہمیں مزید کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنے سے بھی انسان کا حساب میں آسانی ہوگی، اس کے گناہ معاف ہوں گے. تو صدقہ کرنا چاہیے انسان کو، اسپیشلی اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو یہ بات کانشیسلی کرتے رہنا چاہیے کہ ہر تھوڑے وقت میں جب بھی ضرورت محسوس ہو، جب بھی دل میں تھوڑی سی بھی خیال آئے، صدقہ کرتا رہے انسان. اور چاہے صدقہ، دیکھیے صدقہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس کم مال تھا، کیونکہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر کسی کو ہم ضرورت کے وقت دے دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے صدقہ جو ہے وہ آگ سے بچانے والی چیز، آگ سے حجاب بننے والی چیز ہے. تو یہ ایک حدیث ہمیں پتہ چلا کہ حساب کتاب ہوگا، مومنوں کا بھی ہوگا چاہے ایمان ہے، لیکن ان کے اعمال کے بارے میں ان سے حساب کیا جائے گا. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرماتے تھے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، ٹھیک ہے. حساب کرتے رہو، یعنی اپنا محاسبہ کرتے رہو
کیونکہ اس سے پہلے کہ تمہارا قیامت کے روز حساب لیا جائے. دیکھیے بعض لوگ بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نیک لوگ ہیں، ہم تو سب اچھی طرح سے رہ رہے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، اپنے آپ کو جیسے سیکنڈ گیس نہیں کرتے کہ اچھا کہیں سے میں لاپرواہی تو نہیں ہو گئی مجھ سے، کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی. وہ ان باتوں پر زیادہ غور نہیں کرتے، بلکہ بہت ہی زیادہ ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم نیک ہیں، ہم اچھے جا رہے ہیں. تو یہ اس کے بجائے انسان کا یہ رویہ بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ سے سوال کرتا رہے، کوئی معاملہ ہوا ہے، کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے تو اپنا محاسبہ کرتا رہے، چاہے بندوں کے بارے میں، چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں پوچھتا رہے، اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ میں صحیح طرح سے جا رہا ہوں، میں بندوں کے حقوق میں خیال رکھ رہا ہوں، میں اللہ کے حق میں خیال رکھ رہا ہوں. تو اس کے لیے بہتری ہے، کیونکہ اپنے آپ کو بڑی پیشی کے لیے تیار رکھو، کیونکہ جس نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا قیامت کے روز اس کا حساب ہلکا ہوگا. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو ہمیں اپنی مسٹیکس نظر آئیں گی، ورنہ مسٹیکس نظر نہیں آتی انسان کو اپنی. تو ہماری کمی کوتاہی کب نظر آتی ہے ہمیں؟ جب ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دے کر سوچتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت ہم جو ہے بالکل سوچے ہوتے کہ میں بالکل صحیح کیا، میں نے جو کچھ کیا، چاہے کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی معاملہ خراب ہوا، پھر بھی ہمیں اپنے آپ کو ہم صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب تھوڑا سا اور غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اپنی مسٹیکس نظر آتی ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنی مسٹیکس دیکھنی چاہیے. یہ ترمذی کی روایت ہے. پھر اللہ تعالی مسئلہ ہے انسان کو دی گئی مختلف نعمتوں کا حساب لیا جائے گا. تو یہ قرآن سورہ التکاثر کی آیت ہے 8، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم اس روز نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو ایک جیسی نعمتیں نہیں دی ہے. کوئی بہت غریب ہے، کوئی بہت امیر ہے، کوئی کسی کے پاس ڈھیروں نعمتیں، کسی کے پاس بہت ہی تھوڑا سا ہے. تو انسان دنیا میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں. لیکن نعمتوں کے بارے میں یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری جہاں ہوتی ہے وہاں سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ ذمہ داری کیسے نبھائی. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، علم دیا ہے، جو بھی نعمت اللہ کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں جو ہمیں اللہ نے دی ہے، تو ہمیں ان نعمتوں پر ہم کیسے ان سے کس طرح سے ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو ان پر یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ 2 نعمتوں کے بارے میں لوگوں کو کہ اکثریت دھوکے میں پڑی ہوتی ہے، ایک صحت اور ایک فراغت. تو دیکھیں جب انسان صحت مند ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اس کو انرجی ہوتی ہے، اس کو بڑا انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کو مطلب دنیا بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، دنیا کی میں کشش زیادہ محسوس ہوتی ہے. ظاہر انسان خود اچھی طرح اچھا فیل کر رہا ہے تو اس وقت دنیا ذرا زیادہ اس کو خوبصورت لگتی ہے، اور وہ ایک آزمائش ہوتی ہے. تو انسان اپنی صحت کے وقت میں اللہ کی طرف زیادہ پلٹے تاکہ اس اچھی طرح سے عبادات کر سکے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آخرت کے لیے آسانی کر لے حساب میں. اور فراغت دیکھیں جہاں ہمارے سارے کام ختم ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے آج کل کا زمانے میں سب سے زیادہ ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کی طرف، کہ تھوڑا اب مجھے انوائن ہونا ہے، اب مجھے تھوڑا سا انجوائے کرنا ہے. تو انجوائمنٹ میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑی نعمتیں دی ہیں، اس کو وہ انجوائے ضرور کرے، اور مگر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اور ان کو حد سے زیادہ صحت اور فراغت کو ضائع نہ کرے. اپنے وقت میں حساب رکھے کہ مجھے کچھ وقت ضرور رکھنا ہے اپنی آخرت کے لیے، کہ فراغت کا وقت زیادہ سے زیادہ مجھے اپنی آخرت کی بہتری کا بھی سوچنا ہے. ہم سب کمپلین کرتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، لیکن وقت جو ہمارے پاس جب فارغ ہوتے ہیں تو ہم اتنا سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں، چلو ہم کچھ اچھا کر لیں. فراغت میں ہم جلدی سے کوئی اپنے نفس کو خوش کرنے والی باتوں کی طرف پلٹتے ہیں.
تو ہمیں اس میں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. پھر حقوق کا حساب دیے بغیر نہ کوئی جنتی جنت میں جائے گا، نہ جہنمی جہنم میں جائے گا. دیکھیے ایون اپنے ساری اللہ کی عبادات کی ہیں، تو عبادات اللہ کا حق ہے. اللہ نماز پڑھنا اور جو بھی ہمیں اللہ کی عبادت کے کام کہے گئے ہیں وہ اللہ کا حق ہے، اور بندوں کا بھی حق ہے ہم پر. تو ہمیں بندوں کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کا ہمیں اپنے محاسبہ کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس کا حساب ضرور ہوگا. اور جب بندوں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہمیں کمی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حق میں کمی ہوئی ہوگی تو وہ بڑا خطرناک وقت ہوگا کہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑے گی حقوق کو ادا کرنے میں. تو اس کو انسان اس بات پر ضرور دھیان دے کہ کسی کے حق میں کمی نہ کرے. ہمارے جو دنیا میں رشتے ہیں سارے، ان سب میں حقوق اور فرائض کا بیلنس ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے رشتوں میں حقوق اور فرائض بتائے ہیں. اگر ہم اس پر دھیان نہیں دیتے تو پھر ہمارے لیے مصیبت ہو سکتی ہے. اور دنیا میں ہمیں قوت اور طاقت اور بڑائی ملی ہوئی ہے تو ہم آسانی سے کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں اور احساس نہیں کرتے. مگر یہ جو ہے نا یہ خطرناک بات ہے. اور خاص طور سے زبان کا استعمال. انسان اپنی زبان چلا لیتا ہے اور دوسرے بندے پر کیا گزر جاتا ہے، کسی کو کیا دکھ لگ جاتا ہے اسے احساس بھی نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کی بڑی زبان تیز چلتی ہے، وہ بغیر ان کو ذرا بھی دیر نہیں لگتی، جو بھی بات دل میں آئی منہ میں آئی بول دی، اور سامنے والے کو اس سے دکھ پہنچتا ہے. تو انسان کو اپنی زبان ذرا سا رک کر بولنا چاہیے، ذرا سا سوچ کر بولنا چاہیے کہ میں ابھی جو بولنے جا رہا ہوں تو اس سے کہیں میں کوئی زیادتی نہ کر بیٹھوں. تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. پھر جو ہے کن لوگوں کا آسان حساب ہوگا، تو کچھ مثالیں بتائی جا رہی ہیں کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا حساب آسان ہوگا. تو یہ اس کی دلیل کہاں ہے؟ یہ آیت اسی سورہ انشقاق کی 7 سے 9 تک ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جس شخص کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش واپس آئے گا. تو اس کا مطلب ہے انسان کو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے قیامت کے دن. پھر آسان حساب کس طرح سے ہوگا کہ وہ پردے میں ہوگا، کہ گناہ بتائے جائیں گے لیکن مواخذہ نہیں کیا جائے گا. اس میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومن آدمی کو اپنے قریب کرے گا اور اس پر اپنا دامن رحمت ڈال کر مخلوق خدا سے پردہ میں کر لیں گے اور پوچھیں گے کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ مومن عرض کرے گا ہاں اے میرے رب یاد ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے سارے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے. مومن اپنے دل میں کہے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو چکا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ رکھا اور آج بھی اس پر پردہ ڈال رہا ہوں، چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا. یعنی گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی تو وہ پھر جنت میں جائے گا. اچھا پھر ہے کہ جو لوگ دنیا میں دوسرے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہوں گے ان کا حساب آسان ہوگا. دیکھیے بعض لوگ ہے نا ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، جب وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ان کو رحم آ جاتا ہے اور وہ بہت سختی نہیں کرتے. حالانکہ بعض اوقات جس سے معاملہ ہوتا ہے وہ سختی، اس نے ایسا کچھ کیا ہوتا ہے کہ جس سے سختی کی جائے، مگر اس وقت بھی انسان آسانی کر لیتا ہے. یا پھر تجارت میں یا قرضے میں
ان چیزوں میں انسان بندوں کے لیے آسانی کرتا ہے. یہ لمبی حدیث ہے، تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ مالدار کے ساتھ بھی آسانی پیدا کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، اور تنگ دست کو بھی مہلت دیتا تھا. تو یہ اس کی طرف سے ایک آسانی تھی لوگوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے لیے کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ درگزر کا سلوک کروں. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے درگزر فرمائے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں میرے بندے سے بھی درگزر کرو. تو یہ انشاءاللہ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ بعض اوقات ہم نرمی سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ جب ہم نرمی کرتے ہیں تو لوگ ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو نرم دل ہوتا ہے اس کا لوگ بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کو نرمی پسند ہے، تو اگر بندے نے فائدہ اٹھا بھی لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اگر میں اپنے اس رویے کو جاری رکھوں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں، تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے اچھا اجر دے گا. ہاں اگر کوئی ثابت ہو جاتا ہے کہ لوگ بار بار ایک بندہ بار بار آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو پھر خیر بیوقوفی ہو سکتی ہے کہ انسان ایسے بندے کو سبق نہ سکھائے. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان لوگوں کے ساتھ نرمی کرے. پھر جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو اس کے لیے آسان حساب ہوگا. دیکھیں اللہ کا خوف تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت کام آئے گا. کہ انسان کے دلوں میں جو بھی غلط خیالات آتے ہیں، وہ اگر فوراً سے سوچے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو تو مجھے ناراض، اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہو جائیں گے مجھ سے، تو وہ اگر اس خیال سے احتیاط برت لیتا ہے. بعض اوقات دیکھیے شک والی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں ہمیشہ یقین نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر ہم کسی سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بظاہر لگتا تو ہے کہ وہ پرسن ہم سے زیادتی کر رہا ہے، لیکن پھر ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ دیکھو میں اگر یہ کروں تو ہو سکتا ہے کہیں میں اس کی زیادتی سے میری زیادتی زیادہ ہو جائے، اور میں اس کے اوپر میں جو ہوں بجائے اس کے میں خود گناہگار بن جاؤں. تو اس وجہ سے انسان کو یہی بات محاسبے والی بات آ جاتی ہے کہ اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے. اور کبھی کبھار اپنا حق دے بھی دیا تھوڑا سا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کہ کہیں میں جو ہے گناہگار نہ ہو جاؤں. تو اس میں انشاءاللہ چونکہ اللہ کا ڈر شامل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے آسانی فرمائیں گے. اس میں ایک حدیث تھی، لمبی تھی اس لیے میں لائی نہیں، لیکن اس میں صرف خلاصہ یہ تھا کہ ایک شخص بہت گناہگار تھا، اور اس کو مرتے وقت اس کو اپنے گناہوں کا بڑا احساس تھا کہ اللہ کو میں کیسے جواب دوں گا، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں. تو اس نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر دی کہ مجھے دفن مت کرنا بلکہ مجھے جلا دینا، اور میری راکھ کو تم بکھیر دینا پانی میں، سمندر کے پانی میں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ تو نے ایسا کیوں کیا. وہ کہے گا یا اللہ مجھے تیرا ڈر تھا کہ میں تو اتنے گناہ کیے میں نے، تو میں تیرا سامنا کیسے کروں گا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے راکھ کو بھی بکھیر دوں تاکہ مجھے کبھی سامنا نہ کرنا پڑے. تو سامنا تو چاہے انسان جل جائے چاہے کچھ ہو، سامنا تو ہونا ہے. لیکن چونکہ اس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ تیرا ڈر تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا. ٹھیک ہے، تو انسان کی نیت پر ہے کہ انسان گناہوں سے کرنے کے بعد بھی اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور وہ توبہ کی طرف جاتا ہے اور اپنے گناہ کی کمی کرتا ہے یا اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے بہتری ہے، بجائے اس کے کہ انسان گناہ کر کے اب یہ سوچ لے کہ اب مجھ سے اتنے بار گناہ ہوا ہے کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں. کبھی بھی اس طرح نہ سوچے انسان، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے سے پہلے تک انسان جب بھی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے اور گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. پھر جن لوگوں کو بہت زیادہ مصائب اور آلام میں زندگی گزارنی پڑی، بہت تنگ دستی میں، مسکینی میں، فقیری میں اور بیماری میں اور محتاجی میں زندگی گزری ہو جن لوگوں کی، تو ان کے اگر انہوں نے اس میں صبر کیا ہوگا اور اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں بہت مشکل ہے اور اس میں انسان کو صبر کرنا بھی بہت مشکل ہے.
اگر ایسے میں انسان صبر کر لیتا ہے اور اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے کہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کمی کا مجھے ضرور اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے دیں گے، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی آسان حساب ہے۔ پھر ہمارے پاس جو نعمتوں ہیں اس میں سے جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا، ان میں سے کچھ اور 5 اور چیزوں کا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے روز انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹنے دیے جائیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ عمر کس کام میں کھپائی؟ اللہ نے ہمیں جو دنیا میں زندگی دی ہے وہ بھی نعمت ہے، یہ جو وقت ہمیں دنیا میں ملا ہوا ہے، تو اس میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کس چیز میں دنیا اپنی زندگی ختم کی۔ پھر جوانی کس کام میں بسر کی، ٹھیک ہے، کیونکہ جوانی میں انسان بیسٹ حالت میں ہوتا ہے اپنے، اور اس میں انسان بہت سے اچھے کام کر سکتا ہے، جو کہ بڑھاپے میں، دیکھیے بڑھاپے میں انسان کو خواہش ہوتی ہے میں روزے رکھوں، مگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا اپنی صحت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے۔ جوانی میں انسان لاپرواہی میں روزے نہیں رکھتا تو اس بندے کا نقصان ہی نقصان ہوا، اس لیے جوانی کا سوال کیا جائے گا۔ پھر مال کہاں سے کمایا، کیونکہ حلال طریقوں سے مال کمانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر مال کو کہاں خرچ کیا، حلال اور اللہ کے جائز طریقوں پر ہم نے مال کو استعمال کیا ہوگا، اس سے صدقہ خیرات کیا ہوگا تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر ہم نے لاپرواہی سے مال سے جو انجوائے کیا، خوب دل میں جو چاہا ایسے اڑایا، اسراف کیا، دکھاوا کیا، تو پھر انسان اس میں مارا جائے گا۔ پھر اپنے علم کے مطابق علم کہاں تک کیا، اپنے علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا۔ دیکھیں یہ بہت ڈرنے والی بات ہے، بہت سی باتیں ہمیں دین میں پتہ ہوتی ہے کہ یہ کرنا کام ہے، یہ کرنے کا ہے، یہ کام نہیں کرنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ ہمیں اس کے لیے عالم بننا پڑے، بہت سی باتیں اسلام کی ہمیں عام پتہ ہوتی ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو یہ جب ہمیں دین کا علم آ جائے، ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، پھر اس پر عمل نہ کرنا تو یہ خطرناک بات ہے۔ تو یہ 5 باتوں کا خاص طور سے ہمیں بتایا گیا۔ پھر بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے جن کو اعمال نامہ ملا تو یہ لوگ جو ہے ان کو مشکل حساب کیا جائے گا۔ تو دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کافر ہو، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے بھی بہت سے گنہگاروں کو یہ گنہگار ایسے ہو سکتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے ان کو یا پیٹھ کے پیچھے دیا جائے، کیونکہ بہت سے کافر جو ہے، کٹے کافر جو ہے، ان کا تو حساب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اب ان کے پاس یہی کیا، ان کی نیکیوں کو تو اڑا دیا جائے گا غبار بنا کر، جو انہوں نے اچھے کام دنیا میں کیے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے، تو پھر ان کو حساب کتاب تو انہی کا ہے نا جن کے پاس کچھ نیکیاں بھی ہے۔ تو اس لیے ہاں ان سے بھی کافروں سے کس چیز کا حساب ہوگا، حقوق العباد کا حساب ضرور ہو سکتا ہے کہ دیکھیں کسی کافر پر کسی مسلمان نے زیادتی کی ہوگی تو اس کو حساب انصاف ہوگا اور اس کو اس کا بدلہ دلایا جائے گا، تو کافر کا عذاب کم ہو جائے گا اور مسلمان کی نیکی کم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اللہ کی مخلوق میں سے کسی پر بھی زیادتی نہیں کرنی۔ تو جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے ملا تو پھر وہ لوگ جو ہے جن کا مناشقہ ہوگا، جو اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ سختی سے ساتھ اس کا حساب لیا جائے گا، اور جس سے سختی سے ساتھ حساب لیا گیا پھر وہ اس کے لیے بچنا ناممکن ہو جائے گا یا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس روز کسی انسان اور جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی کہ جو پکے کافر ہیں، جو گنہگار ہیں، وہ تو ان کے چہروں پر ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ ان کے جو حال ہوگا وہی بتا رہا ہوگا کہ یہ تو جہنم ہی کے جانے والے ہیں، اور ان کو پیشانی اور بالوں سے پاؤں سے پکڑ کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ اور مجرموں سے ان کے گناہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ جن کے پاس ایمان ہی نہیں تھا ان کے سارے گناہ ہی گناہ تھے۔ آیت سورہ قصص آیت 78۔ پھر یہ والا تو پڑھ لیا ہم نے۔ اچھا، بندوں کے حقوق بندوں کے جو آپس کے حقوق کا ہے نا اس کا بدلہ ضرور ہوگا۔
تو دیکھیں انسان بعض اوقات بڑا مطمئن ہوتا ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں نیک انسان ہوں، میں اللہ میں یقین رکھتا ہوں، لیکن ان کا عمل ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، منہ کھولتے کسی نہ کسی کا دل توڑتے ہیں یا بندوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں بدلہ دلانے والا ہوں بادشاہ، میں بدلہ دلانے والا اور میں ہوں بادشاہ۔ سنو، اگر کسی جہنمی کے ذمے کسی جنتی کا حق ہے تو اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ میں جنتی کو اس کا بدلہ نہ دلوا دوں، اور اگر کسی جنتی کے ذمے کسی جہنمی کا حق ہے تو وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو ناجائز تھپڑ مارا ہے تو میں اس کا بدلہ بھی دلواؤں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا جب کہ ہم لوگ تو ننگے بدن، ننگے پاؤں اور خالی ہاتھ ہوں گے، تو بدلہ کس چیز سے دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوگا، کہ مظلوم کی برائیاں جو ہے وہ ظالم نیک کی ظالم کو دے دی جائے گی، اور ظالم کی نیکیاں جو ہے وہ مظلوم کو دے دی جائے گی۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں نے اختصار سے کام لیا ہے۔ تو اب خلاصہ کیا ہے کہ اہل ایمان میں بھی 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ان کی نیکیاں ان کے گناہوں سے زیادہ ہوں گی، دوسرا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اور تیسرا نمبر جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوگی، اور حساب کتاب جو ہے وہ بھی 3 طرح کا ہوگا۔ آسان حساب لیا جائے گا تو صرف اللہ کے سامنے حضوری ہوگی، گناہوں کا اعتراف کرایا جائے گا، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے بغیر چھان بین کے اس کو معاف فرما دیں گے۔ پھر نمبر 3 جن کا مناشقہ ہوگا، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا، اور پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس کو عذاب ملے گا۔ تو یہ آج کی آیت کا خلاصہ ہے۔ ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، ربنا تقبل منا۔ تو انشاءاللہ ہماری کلاس پوری ہوئی۔